5ویں حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1403 نمبر حدیث ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے کانٹیکسٹ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اب یہ ذرا سن لیں، تو قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس گنجے سانپ کو اس شخص کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اسے جبڑوں سے پکڑ لے گا والعیاذ باللہ تعالی، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ ہیں، مسند امام احمد میں آگے بھی حدیث چلتی ہے کہ وہ پھر اس شخص کو نگل لے گا حتیٰ کہ اس کی انگلیاں تک بھی وہ نگل جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ثبوت میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے 1403 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 جو ہم پہلے پڑھ چکے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز وہ لوگ مت گمان کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلے کا توق بنائے گا، اور اس حدیث میں بھی آیا کہ توق گلے کا بنایا جائے گا، اور وہ گنجے سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں اس کے جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور دھمکی لگا کے پھر اسے کھا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ بھائیو، نماز پڑھنے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر تو خیر تھوڑے ہیں، باقی ملکوں میں زیادہ بھی ہیں، 10 سے 15% نہیں ہے انڈیا پاکستان میں لوگ، 100 میں سے 10 سے 15، اور یہ بھی بڑا کھلا ڈلا اندازہ لگایا ہے، لیکن ان 10 سے 15% لوگوں میں سے جو نمازی ہیں، شاید 10 سے 15% لوگ بھی نہ ہوں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اس کو لوگ کیجول لیتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جس نے نماز کو فرض کیا۔ اب یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، بھئی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا تو بڑا آسان ہے، اور 10,000 روپے میں 250 نکالنا بھی آسان ہے، اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپیہ بھی نکالنا آسان ہے، لیکن آگے فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالنا بڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکالنا اس سے بھی مشکل ہے، اور پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، تو 1 ارب میں 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ 100 روپے میں تو 2.5 روپے بڑے آسان لگتے ہیں نا، لیکن 1 ارب میں 2.5 کروڑ نکالنا بڑا دل گردے، ابھی ہیں الحمدللہ جو نکالتے بھی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ تو اگر یہ سب لوگ زکوٰۃ دیں تو یہ غربت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس ہی زکوٰۃ کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں ایک خوشخبری بھی ہے، اب یہ 14 اگست کا موقع ہے، آج 16 اگست ہے 2014، کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق ایگریڈ اپون رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی میں جو ملک دیتا ہے وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چیریٹی میں، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ۔ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا جہاں لیبر اتنی سستی ہے کہ آپ کو 500 روپے سے لے کر 1,000 روپے تک، یعنی صرف $10 پر منتھ کے ریٹ کے اوپر، $10 پر منتھ بنتا ہے نا 1,000 روپیہ پاکستانی، پر منتھ پہ کام کرنے والی عورت مل جاتی ہے گھر میں جو آپ کی صفائی کر دے گی، $10 پر منتھ۔ اور باہر ملکوں میں $10 پر گھنٹہ چارج ہوتا ہے، اور اس طرح کے کاموں میں تو بہت مہنگا، $10 پر منتھ پہ اتنی غریب چیپ لیبر اویلیبل ہے جس ملک میں۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ جو عورتیں بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ لے کے، ایک دن میں 3 یا 4 گھروں میں کام کر لیں گی، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی چیریٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہیں، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کام کرنے والوں کو دیتے ہیں، ان کے بچوں کی فیسیں جمع کرواتے ہیں، اور الحمدللہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ چیریٹی کی ہی برکت ہے، صدقہ اور خیرات کی برکت ہے، اور یہ مسلمان کا الحمدللہ وہ کنوکشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقین ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جو الحمدللہ اس حوالے سے چل رہے ہیں۔ تو اتنی مایوس کن باتوں میں یہ ایک خوشخبری کی خبر بھی ہے پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ۔